بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ محترم سامعین و سامعات، سلسلہ 40 احادیث صحیح البخاری میں آپ سب کا استقبال۔ سلسلہ 40 احادیث کی ایک حدیث آپ کے سامنے تلاوت ہو چکی ہے، اس کا مختصر سا ترجمہ اور معمولی سی اس کی تشریح آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ سلسلہ 40 احادیث صحیح البخاری کی آج دوسری مجلس میں دوسری حدیث ہو رہی ہے۔ سب بھائی بہن غور سے سماعت فرمائیں اور اپنے ساتھ دوسرے بھائی بہنوں کو بھی ضرور شریک کرنے کی کوشش کریں۔ یہ مبارک سلسلہ میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، سب کے لیے ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس مبارک سلسلے کے صدقے ہمارے حالات کو تبدیل فرما دے اور یہ دنیا ہمارے لیے جو امتحان گاہ ہے، حقیقت میں یہ ہمارے لیے دارالعمل بن جائے اور اس میں ہم اچھے عمل کر کے اپنے پروردگار اللہ تعالیٰ کے یہاں حاضر ہوں۔ سلسلہ 40 احادیث صحیح البخاری کی دوسری حدیث آپ سب سماعت فرمائیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس سلسلے کی برکت نصیب فرمائیں۔ حدثنا عبد الله بن موسى قال اخبرنا حنظلة بن ابي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایمان کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ بنی الاسلام علی 5، اسلام بنایا گیا ہے 5 چیزوں پر۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز شہادت ان لا الہ الا اللہ، گواہی دینا اس بات کی کہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نافع نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ضار نہیں۔ پیدا اس نے کیا، روزی اس نے دی، نفع کا مالک ہو، نقصان کا مالک ہو، زندگی کا مالک ہو اور موت کا مالک ہو۔ یہ اس کے اندر توحید کہ صرف اللہ، اللہ کے علاوہ ساری چیزیں اس کی مخلوق ہیں، سب اس کے تابع ہیں۔ سمندر اس کے، بحر و بر اس کے، کل کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے حکم کے تابع ہے۔ یہ مان کر دل اور یقین کے ساتھ گواہی دی جائے۔ اس کے بعد یہ گواہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی الوہیت اور اس کی ربوبیت کا اقرار کر کے اللہ کے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا رسول مانا جائے۔ دوسرے الفاظ میں اللہ کے حکموں کو، اللہ کی باتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق اپنایا جائے۔ باتیں اللہ کی ہیں،
کر کے دکھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ کی ماننا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو سچا رسول ماننا، یہ توحید ہے۔ اللہ کو اللہ مان کر، اللہ کو اپنا خالق و مالک مان کر، دل کے یقین کے ساتھ حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کی گواہی اور آپ کے احکام پر عمل کرنا، یہ پہلی بنیاد ہے ایمان کی۔ حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جتنی محبت ہوگی، اللہ کی اتنی قربت حاصل ہوگی۔ دوسری چیز وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا۔ اس میں اقامت صلاۃ بہت اس کی لمبی تشریح بھی ہو سکتی ہے۔ مختصر سے یہ کہ نماز کو نماز کے احکام کے مطابق پڑھا جائے، نماز کو صرف اور صرف اللہ کے لیے پڑھا جائے، نماز کو اس کے آداب کے ساتھ پڑھا جائے۔ ہمارے بھائی بزرگ نماز کو پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کر اس نماز کو پڑھیں تو انشاءاللہ ہمارے گھروں کے اندر اللہ کی طرف سے برکتیں آئیں گی۔ بھائی مسجدوں کے اندر جا کر نمازیں پڑھیں، اور بہنیں گھروں کے اندر، مائی بہنیں گھروں کے اندر رہ کر وقت پر نماز کی پابندی کریں، نماز کو سیکھ کر پڑھیں، صحیح تلاوت ہو، اس کے آداب اور اس کے احکام اور سنن کا پورا خیال کیا جائے۔ تیسری چیز وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ دی جائے۔ نماز کے فوراً بعد زکوٰۃ کی بات کہی گئی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں جہاں نماز کا حکم ہے وہاں زکوٰۃ کی فوراً تاکید کی گئی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی پابندی اور نماز کو نماز کے طریقے سے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ انسان کو اس قابل بناتا ہے، اپنے بندے کو، ایمان والے کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ زکوٰۃ دینے والا بن جائے۔ اللہ اس کے کاروبار میں برکت دیتا ہے، اس کی زندگی میں برکت دیتا ہے، اس کے کھیت کھلیان میں برکت ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو جوڑا گیا، اور یہاں حدیث پاک میں بھی نماز کے حکم کے ساتھ فوراً زکوٰۃ کا حکم ہے، زکوٰۃ کی بات کہی گئی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نماز کو نماز کے طریقے سے پڑھنے سے اللہ پاک ایسی برکتیں عطا فرماتا ہے جس سے انسان دنیاوی اعتبار سے بھی بابرکت ہوتا ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی بابرکت ہوتا ہے۔ اس کے مال کے اندر اللہ پاک برکتیں عطا فرماتا ہے، وہ اس قابل بن جاتا ہے کہ اس کے مال کو غریب استعمال کریں، اس کے بھائی بند استعمال کریں، اس کا مال دوسروں کے لیے نفع پہنچانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تیسری چیز زکوٰۃ۔ چوتھی والحج، حج کیا جائے۔ حج، زکوٰۃ کے بعد حج کا بیان ہے۔ یہاں بھی ظاہری بات ہے، انسان جب حج کے لیے جاتا ہے تو پیسے کی ضرورت پڑتی ہے، اس کی جو دوسری ضروریات ہیں وہ پوری مال سے ہوتی ہیں۔ تو یہاں بھی نماز کے بعد زکوٰۃ اور حج، معلوم ہوا کہ نماز کی پابندی کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کو زکوٰۃ دینے کے قابل بھی بناتا ہے، اور اس کو حج جیسی عظیم الشان عبادت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ مالی مدد اس کو عطا فرماتا ہے۔ پانچویں وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا۔ رمضان کے روزے انسان کو جسمانی اور روحانی طور سے طاقتور بناتے ہیں۔ انسان روزے میں اپنی حلال کمائی ہوئی روزی جو وہ کماتا ہے اللہ کے حکم سے پورے دن کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ اپنا پانی جو وہ پیتا ہے اللہ کے حکم سے وہ پورے دن پانی پینا چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ پاک اس حدیث پاک پر ہم سب کو مضبوطی کے ساتھ
اور یقین کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں ایک دفعہ حدیث پاک پڑھ دیتا ہوں، پھر اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ ہمارے بھائی بہن دوبارہ پھر اس بابرکت حدیث سے لطف اندوز ہوں اور برکت حاصل کر سکیں۔ حدثنا عبد الله بن موسى قال اخبرنا حنظلة بن ابي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على 5: شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاة وایتاء الزکاة والحج وصوم رمضان۔ اللہ پاک سلسلہ 40 احادیث صحیح البخاری میں ہم سب کو اسی طرح آخر تک شریک رہنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ میری درخواست ہے بھائیوں سے، بہنوں سے، کم از کم اس سلسلے کو اپنے بھائیوں تک پہنچانے کے لیے اس کو شیئر ضرور کریں اور اس کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ چیز ہمارے بھائی بہنوں تک دور دور تک پہنچ جائے، مجھے بھی اس کا ثواب حاصل ہو اور آپ کو بھی اس کا ثواب حاصل ہو، اور آپ اس حدیث کو پڑھ کر سن کر اپنی زندگی بنائیں گے تو انشاءاللہ اس سے پڑھنے والے، پڑھانے والے اور سننے والے، سنانے والے سب کو اس کا ثواب مل جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔